مناہل میری بیٹی، بس کل سے تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ مناہل نے کہا، لیکن مما جان کیوں؟ مناہل کی ماں نے کہا، مناہل ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اب اگر زیادہ نظر لگا کر پڑھے گی تو نظر پر زیادہ اثر پڑے گا اور دوسری آنکھ سے بھی نظر آنا بند ہو جائے گا۔ مناہل 10ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ جب وہ 9ویں جماعت میں تھی، اچانک اس کی آنکھوں میں جلن رہنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ایک آنکھ کی روشنی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ مناہل بہت محنتی تھی، ہر سال کلاس میں فرسٹ آتی تھی، لیکن خدا نے نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ وہ میٹرک کے بعد بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ پریشان رہنے لگے کہ ہزاروں ڈاکٹروں کو دکھا دیا، لیکن ڈاکٹرز کوئی علاج نہیں کر پا رہے۔ اینک لگ گئی تھی۔ مناہل کو دوسری آنکھ سے بھی بس 50% نظر آتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کچھ سال گزر گئے۔ بچپن میں مناہل کی منگنی اس کی خالہ کے بیٹے سے کی ہوئی تھی، لیکن جب شادی کی بات ہوئی تو یہ کہہ کر خالہ نے جان چھڑوا لی کہ میرا بیٹا نہیں مانتا۔ مناہل نے تو بچپن سے اب تک کزن میں ہی زندگی بھر کا سفر دیکھا تھا، لیکن نصیب کے کھیل تھے۔ مناہل روتی تھی، یا خدا، کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ میرا گناہ کیا تھا؟ مجھ سے آنکھیں لینی تھیں تو بچپن میں ہی زندگی کی یہ رنگینیاں نہ دکھاتے، مجھے خواب نہ دکھاتے، مجھے اپنوں کی آنکھوں میں وہ پیار نہ دکھاتے جو اب بدل گئے ہیں۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتا وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا، بیٹی اس کی نظر کا مسئلہ ہے، کیا پتہ کل جو تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ ماں بہت روتی تھی، بیٹی کے نصیب سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اس زمانے کو دیکھ رہی تھی جب وہ دنیا میں نہ رہیں گے تو ہماری مناہل کا خیال کون رکھے گا؟ سب رشتے بدل جاتے ہیں۔ کون بے سہارا کو آسینے لگاتا ہے، کون کسی کو اپنا کہتا ہے، کون دیکھے گا مناہل کی بے بسی کو، کون سمجھے گا مناہل کے اشاروں کو، کون میری بیٹی کو اپنا کہے گا؟ ماں بہت روتی تھی۔ بیٹیوں کے نصیب کی بہت فکر ہوتی ہے نا ماں باپ کو۔ 6 سال گزر گئے، چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی، لیکن مناہل وہیں گھر بیٹھی، خدا سے شکوہ بھی چھوڑ دیے، رونا بھی چھوڑ دیا۔ اس کو اب صرف 20% نظر آتا تھا، مطلب کہ بس دھندلے ہوئے چہرے نظر آتے تھے۔ مناہل تھی تو بہت خوبصورت، لیکن بس نصیب بے وفا تھا۔ وہ یوں اندھیروں میں اپنی زندگی گزارنے لگی۔ وہ بے بس ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا علاج تو ممکن ہے، اگر کوئی اپنی آنکھیں اس کو دے دے۔ اس زمانے میں کوئی کسی مرنے والے کو پانی کا گھونٹ نہیں پلاتا تو آنکھیں کون دے گا؟ مناہل 30 سال کی ہو چکی تھی۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، یا شاید مناہل کی فکر میں ان کو زیادہ بوڑھا کر دیا۔ مناہل کو اب بالکل نظر آنا بند ہو چکا تھا۔ اس کے سب خواب کسی دور اندھیرے میں دفن ہو گئے، اس کے سارے جذبات فنا ہو گئے۔ مناہل کی خوشیاں بس اتنی سی تھیں کہ اگر کوئی آ کر حال پوچھ لیتا تو مناہل خوش ہو جاتی۔ وہ جیسے زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ اس دنیا میں کسی سے اب اس کو کوئی واسطہ نہیں تھا، کسی سے نہ کسی سے دل کی بات کہہ سکتی تھی، نہ کوئی سننے والا تھا۔ ساتھ والے گھر میں شادی تھی۔ مناہل بس ڈھول کی تاپ کو سن کر ان کے گھر میں ہونے والی خوشیوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ مناہل کی ماں نے کہا، جاؤ دیکھو بیٹا، تمہارا باپ آیا ہوگا، کتنی بار کہا ہے ٹائم پر گھر آ جایا کرو۔ مناہل آہستہ چلتے ہوئے دروازے کے پاس گئی۔ دروازہ کھولا کہ ایک لڑکی نے سلام کہا۔ مناہل نے گھبرا کر کہا، وعلیکم السلام۔ مناہل نے پوچھا، آپ کون؟ وہ بولا، جی میں ساتھ والے گھر مہمان آیا ہوں، مجھے آپ کے گھر سے کچھ سامان لینے کے لیے بھیجا ہے جو انہوں نے شاید آپ کی امی کو دیا تھا رکھنے کے لیے۔ لڑکا تو مناہل کی طرف دیکھتا رہا، دل میں خیال آیا، کتنی خوبصورت لڑکی ہے، اللہ نے کتنا حسن دیا ہے اس کو۔ مناہل خاموش ہو گئی اور مما کو آواز دی، مما جان باہر کوئی آیا ہے۔
ماں نے دیکھا تو پہچان لیا، ارے یہ تو نادیہ کا بیٹا ہے۔ اندر آ جاؤ بیٹا، میں سامان لے کر آتی ہوں۔ علی تو مناہل کو دیکھتے جا رہا تھا، وہ شاید اس کی خوبصورتی میں کہیں ڈوب چکا تھا، لیکن انجان تھا اس حقیقت سے جو اس پر قیامت کرانے والی تھی۔ اس نے مناہل سے کہا، آپ پلیز مجھے پانی پلا دیں گی؟ مناہل نے آواز دی، ماں یہ پانی مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو علی نے سوچا بڑی کوئی بدتمیز لڑکی ہے، ماں کو آواز دے رہی ہے، خود پانی لینے نہیں گئی۔ جب ماں پانی لے کر آئی تو بتایا، سوری علی بیٹا، یہ مناہل ہے میری بیٹی، اس کو نظر نہیں آتا۔ علی نے کہا، نظر نہیں آتا مطلب؟ مناہل کی ماں نے کہا، بیٹا اندھی ہے، یہ دیکھ نہیں سکتی۔ علی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اتنی خوبصورت کہ جیسے کوئی سمندر کی گہرائی میں چمکتے ہوئے موتی، لیکن شاید کہ علی ہار بیٹھا تھا، خود کو مناہل پر گر گیا۔ شادی کی تقریبات ختم ہوئیں تو علی کسی نہ کسی بہانے سے مناہل کو دیکھنے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ علی نے اپنی ماں سے بات کی کہ مجھے مناہل سے شادی کرنی ہے۔ علی کی ماں نے غصے میں کہا، بکواس نہ کر، شادی کرنی ہے جا دفع ہو جا یہاں سے۔ علی بس ضد رہا، دن گزرتے گئے، علی کی تڑپ بڑھتی گئی۔ علی بس کیسے بھی اب مناہل سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ علی نے کہا، میں زہر پی لوں گا اگر میری شادی نہ کروائی تو۔ ماں نے کہا، کیسا بے شرم لڑکا ہے۔ اس کے باپ سے بات کی تو باپ نے سمجھایا، بیٹا وہ لڑکی تمہارا خیال نہیں رکھ پائے گی، وہ تمہارا سہارا نہیں بنے گی، بلکہ تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ تمہارا جنون چند دنوں کا ہے، بس حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کرو گے، ساتھ خود کو بھی؟ لیکن علی کہاں کسی کی کوئی بات سننے والا تھا۔ علی کوئی اپنا چھوٹا سا بزنس کرتا تھا۔ گھر والوں نے اس کا پاگل پن دیکھا اور شادی کے لیے مان گئے۔ مناہل کی ماں سے بات کی تو مناہل کی ماں نے کہا، لیکن آپ کا بیٹا سب جانتے ہوئے بھی؟ علی کی ماں نے کہا، اللہ نے اگر ان کا نصیب ایسا لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خیر شادی ہو گئی۔ مناہل بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے دل میں ہزاروں سوال جنم لے رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی، یا خدا، پہلے جینے کی خواہش تھی، تم نے سب کچھ ختم کر دیا، اور اب مرنے کی خواہش تھی تو زندگی کی طرف لے آئے ہو۔ کیسے امتحان ہے تمہارے یا خدا۔ علی کھانستے ہوئے کمرے میں آیا، مناہل خاموش بیٹھی رہی۔ علی پاس آیا، ہاتھ پکڑا، مناہل ڈر سی گئی۔ علی نے کہا، مناہل ڈر لگ رہا ہے؟ مناہل خاموش رہی۔ علی نے مناہل کا ہاتھ اپنی آنکھوں کو لگایا اور کہنے لگا، آج سے یہ آنکھیں تمہاری ہیں، اٹھو اب چلو میرے ساتھ۔ مناہل نے دھیمی سی آواز میں پوچھا، کہاں جانا ہے؟ علی نے کہا، چلو وضو کریں، پہلے میرے ساتھ شکرانے کے نفل ادا کرو۔ علی نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پاؤں دھوئے، وضو کرایا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ مناہل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خدا کیا کر رہا ہے۔ علی نے نماز کے بعد مناہل کی آنکھوں کو چوما اور کہا، آج سے تم میری آنکھوں سے دیکھا کرو گی۔ کبھی اس کے سر کے بال سنوارتا تو کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتا۔ باتیں کرتے ہوئے سو گیا۔ ولیمہ رسم مکمل ہوئی، رشتہ دار باتیں کر رہے تھے، علی پاگل ہے، زیادہ دن شادی نہیں رہے گی، دیکھنا 2 مہینے کے بعد ہی طلاق ہو جائے گی۔ کچھ لڑکیاں علی کو یہ کہتے بھی سنی گئیں کہ اگر علی انتظار کرتا میں شادی کروا لیتی علی سے، لیکن علی کو بس مناہل کی محبت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ علی صبح اٹھتا، ناشتہ بناتا اپنے لیے، مناہل کے لیے، پھر پھول کی خوشبو سے مناہل کو جگاتا، نماز فجر ادا کرتے، پھر ایک ساتھ ناشتہ کرتے۔ علی مناہل کو آہستہ آہستہ گھر کی ہر چیز کہاں رکھی ہے سب بتاتا۔ مناہل بھی سمجھنے لگی تھی۔ علی کا 1 گھنٹہ بھی مناہل سے بات کیے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ وہ کال کرتا، حال پوچھتا، پیار بھری باتیں کرتا۔ 1 سال ہو گیا تھا شادی کو۔ مناہل بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اب مناہل گھر کے کام میں علی کی مدد بھی کرواتی تھی۔ مناہل خدا کا شکر ادا کرتی تھی،
یا خدا تم بہتر جانتے ہو، ہم کو تو دے تو ناشکرے، اور اگر چھین لے تو شکوہ کرتے ہیں، لیکن تو بہتر جاننے والا ہے۔ کبھی چپکے سے آ کر سینے لگا لینا تو کبھی خاموشی میں ڈرا دینا، دونوں میں بہت تھا۔ مناہل علی کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی۔ ایک عادت سی ہو گئی تھی، وہ علی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہتی، علی سنا ہے قیامت کا دن اللہ مجھے میری آنکھیں واپس دے دے گا، لیکن اس دن کے لیے دعا کرتی ہوں خدا اور رسول کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو دیکھوں، میری آنکھیں سب سے پہلے آپ کو دیکھیں۔ علی مسکرا دیتا، پاگل سی ہو تم، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ ایک دن علی گھر پر نہیں تھا، مناہل چھت پر تھی، بہت زور سے بارش ہو رہی تھی۔ مناہل شاید چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی، نصیب نے عجیب کھیل کھیلنا تھا، درد شاید ابھی اور بھی باقی تھے۔ مناہل چھت پر تھی کہ پاؤں پھسلا اور چھت سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ محلے والوں نے ہسپتال پہنچایا، علی کو کال کی، علی پاگل سا ہو گیا۔ سب کچھ چھوڑ کر وہ ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے کہا دماغ میں چوٹ لگی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، دعا کریں، آپریشن کرنا ہوگا، ایمرجنسی ہے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب پلیز میری مناہل کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے حوصلہ دیا اور چلا گیا۔ علی بے بس بیٹھا، مناہل کی تصویر نکالی، چوم کر کہنے لگا، مناہل مجھے دغا نہ دینا، مجھ سے پلیز بے وفائی نہ کرنا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دیکھو مناہل، کل ہم اپنا نیا گھر لے رہے ہیں، مناہل تم نے کہا تھا کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ مجھے میری مناہل واپس دے دو، میری مناہل مجھ سے نہ لینا۔ اس کی محبت کی تڑپ پر شاید خدا کو ترس آ گیا۔ 4 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آئے، بہت خوش تھے، کہنے لگے مبارک ہو مسٹر، شاید آپ کی بیوی پہلے نہیں دیکھ سکتی تھی، آپریشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ لینس ٹھیک نہیں تھے، چھوٹے سے آپریشن سے ٹھیک کر دیے ہیں، شاید کہ اب دیکھنے لگے۔ مناہل کو ہوش آیا تو دونوں آنکھوں سے پٹی اتاری، اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا اور مناہل کو نظر آنے لگا۔ علی نے مناہل کو سینے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، ہم سفر وہی ہوتا ہے جو ہر حالات میں اپنے جیون ساتھی کا وفادار رہے، ورنہ ہم سفر تو جانور بھی ایک دوسرے کے ہوتے ہیں۔ دوستو، علی کی اس محبت کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل RAH وائس کو سبسکرائب کریں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام۔